السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھ میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو اس کی ماں کے ساتھ زبردستی جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس اونٹ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الغاشیہ میں ارشاد فرمایا، افلا ینظرون کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب طریقے سے اس اونٹ کو پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹوں کا احادیث کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے، جب تم اونٹ پر سوار ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے۔ صدیوں سے اونٹ انسانوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بار برداری اور بطور گوشت اور دودھ خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں ایک جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کے ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہی کھلے نتنوں میں ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے جسم کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے۔ بعض ماہرین نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اس تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ناظرین اکرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو، اور اگر چاہو تو نہ کرو، یعنی وضو ضروری نہیں ہے۔ سائل نے کہا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ضروری ہے۔ سائل نے پوچھا، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ فرمایا، نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے سوال کیا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے۔ اس حدیث کی شرح علماء یوں کرتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر وہ گوشت اس کے جسم کے کسی بھی حصے کا کیوں نہ ہو، ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناقض وضو نہیں ہوتا۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام خیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نکلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر، پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے،
مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بعض ماہرین ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کرتے ہیں۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہیں۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں اور زہر کا علاج کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اونٹ کی خصوصیات ہیں میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ ہرگز نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوان میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ قدیم زمانے میں ایک عربی نے ایک اونٹنی کو کپڑے سے باندھ کر جوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنی شرمگاہ کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر وہ اس آدمی سے بغض رکھنے لگ پڑا، یہاں تک کہ اس جوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بربلانے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس میں صبر و تحمل کی قوت بے پناہ ہوتی ہے۔ اونٹ میں نہایت اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرمانبرداری کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی چوہیا بھی اس کی نکیل پکڑ کر اس کو جہاں لے جانا چاہے تو آسانی سے اونٹ کو لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔